پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، اس کو وہ راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو انہوں نے معاف نہیں کیا، راہ سے ہٹا دیا ہے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، یہ سب کچھ ہم نے یہیں پر ہی گزارنا ہے، ہم نے سب کچھ ادھر ہی گزارنا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بنی ہوئی ہے۔ جبکہ دیکھا جائے نہ تو اس سے پہلے کوئی یہاں پر رہا ہے، نہ ہی ان کے بعد یہاں پر کوئی رہے گا۔ ان کے باپ دادا ان کو نظر نہیں آتے، ہمارے باپ کدھر گئے، ہمارے دادا کدھر گئے، پردادا کدھر گئے، ہمارے جس کی نسل ہے وہ کدھر گئے، نہیں ہے نا۔ اگر وہ چلے گئے ہیں، رہنا انہوں بھی نہیں ہے۔ جب نہیں رہنا نا تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کر جائے، اپنا جتنا ممکن ہو کہ اپنا حصہ اسلام کے کھاتے میں ڈال کے جائے۔ اپنا حصہ اسلام کے کھاتے کے اندر اگر ڈال کے جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر اتنا تو کہہ سکتے ہو نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوشش تو کی تھی نا۔ ایک مئی صاحبہ آئی نا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی بوری لگ رہی ہے، اور اس نے بھی ایک تھوڑی سی گٹھڑی لی ہوئی ہے، اور اس نے آ کر نا لین میں کھڑی ہو گئی ہے۔ اب بولیاں لگ رہی ہیں، یہاں پر بادشاہ کے وزیر کھڑے ہوں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں، وہاں پر ایک خاتون بھی گٹھڑی لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ کہا مئی صاحبہ کدھر رہی ہو؟ کہا کہ میں بھی یوسف کی خریدار ہوں، یوسف کی خریدار ہوں، میں بھی ان کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پر بادشاہ آئے ہوئے ہیں، وزیر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، تم خرید سکتی ہو ان کے مقابلے میں؟ کہا مجھے یقین ہے کہ میں نہیں لے سکتی ان کو، مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو نہیں لے سکتی، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ میرے حصے میں نہیں آ سکتا، مجھے یقین ہے کہ صاحب بیپاری انہی کو دیں گے جہاں سے ان کو مال ملے گا، نفع ملے گا، میرے پاس تو اتنا ہے نہیں۔ پھر کھڑی کیوں ہے؟ کہا اس لیے کھڑی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کا نام لکھے جائیں تو اس میں میرا بھی نام لکھا ہوا، خریداروں میں صرف نام لکھوانا چاہتی ہوں بس۔ اور یہ صرف انسان کے اندر کی بات ہوتی ہے، اور انسان کے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں یہی انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جذبات ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور جتنے جذبات اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو، انسانوں کو عطا کیے ہیں، یہ جذبات نہ تو کسی دین کے اندر ہیں نہ ہی لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا جتنا کچھ حصہ ہے، زندگی کا حصہ، زندگی کا انمول حصہ آپ اسلام کے لیے آپ نے وقف کرنا ہے، جتنا ممکن ہو اسلام کی خاطر کچھ کر جائیں۔ اور جب اسلام کے لیے کچھ کر جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے تو اگر آپ سے سوال بھی ہوگا کہ میرے دین کے تم نے کیا کیا تھا، اسلام کے لیے کیا کیا تھا، مجھے ویسے تو کہتا ہوں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں۔ عاشق بابا جی فرماتے ہیں عاشق رسول کو پھر بتانا نہیں پڑتا میں عاشق رسول ہوں، اس کا عمل بتاتا ہے کہ عاشق رسول ہے۔ تمہارا میرا عمل بتایا کہ جناب سامنے جو مرضی آ جائے، ہمارا عمل بتایا کہ ہم اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ تبدیلیاں بھی آئیں گی، ملک بھی سدھرے گا۔ جب تک نہیں آئے گی، 70 سال گزر گئے ہیں تو ایسے چل رہا ہے، آگے بھی ایسے چلے گا، ایسے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جو خود اپنی تقدیر نہیں بدلنا چاہتی، تو لہذا ہمیں اپنی تقدیر خود بدلنی ہے۔ اب ایک بندہ کوشش ہی نہ کرے، اور کوشش نہ کرے، ایک بندہ ایک جگہ پر گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ لوگ نا ٹرین کی پٹڑی ہے نا، ٹرین کی پٹڑی وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، ٹرین کی پٹڑی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھاگتا ہوا گیا، 3 بندے ہیں لیٹے ہوئے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے اوپر۔ کہا کیوں لیٹے ہوئے؟ کہا ویسے یار تھک گئے تھے، ہم لیٹ گئے ہیں۔ کہ سامنے ٹرین آ رہی ہے، سامنے ٹرین آ رہی ہے، اٹھو جلدی بھاگو۔ سر کہا یار یہ تو ہے آلسی، یہ تو آلسی میں کچھ چھک ساٹھ کے پاس ہے، اے آلسی میں کچھ چھک ساٹھ، یعنی میں اٹھانے طاقت میرے اندر بھی نہیں ہے، آلسی میں بھی ہے لیکن اے چھکنا پوسی۔ لہذا آلسی آلس ہر جگہ تے ہوئے ٹھیک ہے، لیکن اسلام دے اندر، دین دے اندر آلس نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہوئے اپنے آپ کو، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرو۔
اللہ تعالیٰ ساکوں ملک پاکستان عطا فرمائے. یہ ملک پاکستان رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت آپ، یہ ہمارا دوست ہیں نا جو باہر رہتے ہیں باہر ملک میں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ بھیج دیں، ہم جگہ پر فلاں جگہ پر بھیج دیں، ہم بہت. لیکن آپ ان سے جو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ویسے لگتا ہے، کہتے ہیں ہم تو ایسے لگتا ہے یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو اجنبی ہیں. میں کچھ پوچھتا نہیں ہے. یہاں کوئی رہتا ہے نا اسے پتہ ہے کہ اطمینان سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. وہاں اتنے پیسے کمانے کے باوجود بھی کہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. وہاں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی اوپری مخلوق ہوں، ہم انسان نہیں، اپنی کوئی اور مخلوق ہے. تو لہذا یہ ملک ہے. اچھا، یہ جو ہمارے آج کل کے سربراہان بنے ہوئے ہیں، ایک وقت تھا انارکلی بازار. آج پاکستان کا لاہور کا بہت بڑا بازار ہے انارکلی بازار. اب اس انارکلی بازار کے اندر مسلمانوں کی صرف 4 دکانیں ہوتی تھی. کتنی؟ 4 دکانیں ہوتی تھی مسلمانوں کی، باقی سارے ہندو ہوتے تھے، ہندوؤں کی، کافروں کی ہوتی تھی. اب 4 دکانیں تھی، اور وہیں پر ہی ہمارے نواز شریف صاحب، شہباز شریف کے والد صاحب کی بٹھی ہوتی تھی جو لوگوں کا لوہا پگھلاتے تھے. یعنی یہ نہیں اپنا کاروبار تھا، پگھلاتے تھے لوگوں کی کاروبار کا، یعنی وہ مزدوری کیا کرتے تھے. اب پاکستان بن گیا اور یہ ملک کے وزیر اعظم صدر بن گئے، سربراہ بن گئے، بٹھیوں کو پگھلانے والے صدر بن گئے. اور جو بہت اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہے وہ پتہ نہیں کدھر گئے. آج بھی اگر پاکستان نہ ہوتا نا تو یہ بھی آج بھی کسی ہندو کی چکی پیس رہے ہوتے. تو یہ اسلام ہے، اسلام نے عزت دی ہے، یہ ملک نے عزت دی ہے. اب یہ افسر بنے بیٹھے ہیں نا، کسی جگہ پر جاؤ یہ بڑے ظلم کرتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ان کو بھی عزت کرسی کی وجہ سے ملی ہے، اور کرسی ان کو ریاست نے دی ہے. پاکستان ہے تو ان کی کرسی ہے، پاکستان ہے تو یہ صدر ہیں، پاکستان ہے تو یہ وزیر اعظم ہیں. یہ پاکستان کی دوست باہر لے کے جانے والے یہ سوچیں، اگر ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو پھر ہم ٹکے کے بھی نہیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو بہترین جو سالار تھا نا، اس کا نام تھا قمر باجوہ. قمر باجوہ یہ سابقہ تقریباً 6 سال گزار گیا ہے. قمر باجوہ یہ اس سے پہلے والا جو گزرا ہے قمر باجوہ، آرمی چیف گزرا ہے. اب یہاں سے تو ساتھ یہاں تو کمانے کے لیے آتے ہیں نا لوگ، یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں، حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہاں یہاں سے جیسے چھٹی ہوتی ہے ریٹائر ہوتے ہیں صرف بار فٹ. اب وہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ مانگنے والا ہو، عام سادے کپڑے. کسی نے پکڑ لیا، سرکار آرمی چیف صاحب وہ کدھر گیا؟ تو فوجا نظر نہیں آ رہی، تو یہ فوج کدھر ہے؟ بھائی گارڈ نظر نہیں آ رہے، کدھر گئے؟ کچھ بھی نہیں ہے، منہ چھپا رہا تھا، سائڈ پر منہ چھپا رہا تھا. تو یہ ہے، یہ ان لوگوں نے ہمارے بیوروکریٹی نے یا ان لوگوں نے ہمارے ملک کا یہ حشر کر دیا کہ خود یہاں پر نہیں رہ سکتے. اگر یہاں رہ نہیں سکتے تو یہاں حکومت بھی کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. تو یہ حق ان کو کس نے دیا ہے؟ تم نے، میں نے، سب نے دیا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. آج تک ان کا علاج ملک میں نہیں ہو سکا. کوئی بیماری ہوتی ہے ان کا علاج باہر ہوتا ہے، ان کے کتوں کا علاج باہر ہوتا ہے، سب کچھ باہر ہوتا ہے. تو یہاں کیا پریشانی ہے؟ یہاں کیوں نہیں ہو سکتی یہ چیزیں؟ یہاں یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تعلیم باہر، ہمارے ملک میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جس کو باہر کے لوگ قبول کرتے ہوں. ہمارا تعلیمی معیار یہ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی صحت ہے، نہ صحت کوئی حساب ہے، نہ کوئی لین دینی ہے. لہذا ہم پھر وہ کھڑے ہیں اسی جگہ پر، سڑکوں کے اوپر، نالیوں کے اوپر. ہمیں بدلنا ہے، اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھ گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.